اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، الحمدللہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات ہے، اور جمعرات کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور درپیش آتی ہے جس کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو 100% آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن پاک کی ایک بڑی ہی عظیم آیت الکرسی کا ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جگہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرنے کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بندہ صبح آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور دن کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رات کو ڈرتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل بے چین رہتا ہے، تو وہ لوگ رات کو سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیں تو انشاءاللہ نیند بھی بڑے پرسکون طریقے سے آئے گی، دل کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، کندھوں پر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور رات کو سوتے وقت جو ڈر لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے وہ بھائی، وہ بہنیں جو آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن پاک نہیں پڑھے لیکن وہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں میں اللہ رب العزت کا ایک نام بتاؤں گا، وہ آیت الکرسی کی جگہ وہ نام پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دوران کسی وجہ سے اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ شب جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اسے شب جمعہ کہتے ہیں، تو آپ اس رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کا تصور کر لیں، اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر
لینا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، یقین رکھ کر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی آپ نے درود ابراہیمی ہے، کیونکہ جس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتا ہے اور اس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں 33 مرتبہ۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے، آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی، تو آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا حفیظ، یہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے۔ اب آپ کو وظیفے کی سمجھ آ چکی ہوگی، یا تو آپ آیت الکرسی کا عمل کر لیں، آیت الکرسی کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، 33 ٹائمز پڑھ لیں، یا پھر اللہ رب العزت کے یہ 2 نام یا اللہ یا حفیظ ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو وظیفے کے آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ایک مرتبہ ہی عمل کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری مرتبہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالفرض اگر ایک مرتبہ عمل کرنے سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو دوسری جمعرات بھی آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ 2 یا 3 جمعرات آپ مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں، تو آپ کا جیسا بھی مقصد ہوگا، جیسی بھی حاجت ہوگی، اس میں اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یقین کی ہے کہ آپ کس پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اور جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جن کی کوئی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، وہ ماہ شوال کی پہلی جمعرات کو اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ انہیں ضرور کامیابی ملے گی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور وہ بھی ان وظائف سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔